اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، پروگرام ہے طبقہ نسواں کی جانب سے ہدیہ عقیدت، کس کی جناب میں؟ اہل عزیمت، اپنے نورانی لہو سے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے، راہ حق پہ ڈٹ جانے والے، اور یہ اہل عزیمت ہیں جناب شہدائے کربلا۔ شہدائے کربلا کی عقیدت سے ہیں نثار، ان پہ عقیدتوں کے سبھی پھول ہیں نثار، اور سیرت حسین کی ہے ندا نور کا مینار، لازم ہے کہ اپنائیں سبھی آپ کے افکار۔ جناب، آج ہم بات کریں گے ان کے ایمان پر۔ یہ ایمان کیا ہے جناب؟ تو ایمان ہے الایمان باللہ۔ اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الایمان باللہ، کہ ایمان تو اللہ پہ یقین کرنے کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے مزید فرمایا صلہ رحمی، اور ایمان کیا ہے؟ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جناب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ کس کا؟ کس کی تصدیق ہے جناب؟ تو یہ تصدیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی، آخرت کی، یوم آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی، اس کے ملائکہ کی، اور ان تمام باتوں کی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس پہ یقین کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آج اس یقین پہ، آج اس ایقان پہ، آج ایمان پہ بات ہوگی، اور ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے، میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم، مکمل مدلل قرآن و حدیث سے استدلال کے ساتھ علمی اور فکری گفتگو فرماتی ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر، ایک طویل عرصے سے آپ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ذی خرد ہیں، ذی وقار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، اور تاریخ پہ، اور جب بات ہو تاریخ اسلام کی تو آپ وقیع مطالعہ رکھتی ہیں، گہری نگاہ رکھتی ہیں، اور ہم سب آپ سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں اور آپ سے سیکھتے بھی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ جی، اللہ کا ماشاءاللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج کی جو ہماری مہمان ثنا خواں ہیں، ماشاءاللہ فلک نعت کا یہ تابع ستارہ ہم سب کو ہے بہت پیارا۔ آپ کی ذات کے ماشاءاللہ یوں تو بے شمار حوالے ہیں، لیکن آپ خود بھی ہمیشہ کہتی ہیں اور میں بھی ہمیشہ کہتی ہوں، اور اگر میں کچھ اور بھی سوچ کے آؤں تو میرے ذہن کے نقشے پہ یہی بات ابھرتی ہے کہ سب سے پیارا حوالہ آپ کا آقائد عالم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف ہے۔ اور آج بھی بحیثیت ثنا خواں یہاں تشریف رکھتی ہیں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، تم ہر بار میرا تعارف کچھ ایسا کراتی ہو کہ میں بھی سوچنے لگ جاتی ہوں کبھی کبھی کیا یہ سب خوبیاں مجھ میں ہیں۔ یہ آپ کا حسن ذہن ہوتا ہے، بہت شکریہ۔ سبی رحمانی کا کلام ہے۔ حوصلہ دے فکر کو، بارش فیضان کر، حوصلہ دے فکر کو، بارش فیضان کر، ہے ثنا تیری بہت مشکل اسے
آسان کر، ہے ثنا تیری بہت مشکل، اسے آسان کر۔ رفتہ رفتہ کھول مجھ پر راز ہائے جسم و جان، رفتہ رفتہ کھول مجھ پر راز ہائے جسم و جان، دھیرے دھیرے مجھ پہ ظاہر تو میری پہچان کر، دھیرے دھیرے مجھ پہ ظاہر تو میری پہچان کر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ خیمہ شب سے یہی آواز آتی ہے سبھی، خیمہ شب سے آواز آتی ہے سبھی، حمد لکھ اور اس طرح بخشش کا کچھ سامان کر، حمد پڑھ اور اس طرح بخشش کا کچھ سامان کر، ہے ثنا تیری بہت مشکل، اسے آسان کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور ایمان کی عظمت کے تعلق سے۔ تو بندہ مومن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ندا سوچے ذرا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو جب اللہ کو مان لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا تو ایمان مل جاتا ہے اور بندہ اس دائرے میں آ جاتا ہے جو ایمان والوں کا دائرہ ہے۔ کیا ایمان علم سے ملتا ہے؟ سوچے ذرا، ابو جہل جانتا تھا کہ حضور سچے، یہ جاننا علم ہے، مگر ابو جہل کو علم سے جاننے سے ایمان نہیں ملا۔ پھر ہے کیا ایمان پہچان لینے سے ملتا ہے؟ یہودی پہچانتے تھے حضور کو، ساری علامتیں موجود تھیں ان کی کتب میں، پہچان نے انہیں ایمان نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا نچوڑ میں بتاؤں، ایمان نام ہے حضور کو مان لینے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر کوئی اللہ کو بھی مانتا ہے تو وہ ماننا قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اللہ اور آخرت کی بات کرتے ہیں جب تک حضور کو نہ مانے۔ تو حضور کو مان لیا تو ایمان ملا۔ اب اس کی شرط یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، اعضاء اس کی گواہی دے، تمہارا عمل بول کے بتائے کہ یہ ایمان والا ہے۔ بے شک۔ تو جب مان لیتے ہیں حضور کو تو زندگی بدل جاتی ہے،
زندگی کا کرینہ بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، نظریہ بدل گیا، فکر بدل گئی، فکر بدلی تو عمل بدل گیا۔ آپ دیکھیں جو حالت کفر میں رہے، جنہوں نے حضور کو نہ مانا، ان کے لیے یہی زندگی سب کچھ رہی، مگر جنہوں نے حضور کو مان لیا، انہوں نے جان لیا کہ ایمان سب کچھ ہے، بے شک ان کی زندگی بدلی۔ اور کس انداز سے بدلی کہ انہوں نے خود سپردگی سیکھی، توکل سیکھا، صبر سیکھا، رضا شناسی سیکھی، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اس کا حکم آ گیا تو بجا لائے، اس کی پسند اور ناپسند کو اپنا لیا، تو زندگی کے انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو فتح اور شکست سے بے نیاز کر دیتا ہے، تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو اس کے عمل کے ذریعے بندگی سکھاتا ہے، عبادت کے طریقے سکھاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان انسان کو رب سے ملاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا ایمان بات میں ہے۔ یقین کو پا لیجئے، یقین بلندیوں پر لے جائے گا۔ یہ سبحان زندگی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، ایمان بچا رہے، اس دائمی زندگی میں ایسے داخل ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کی محبوب ہم سے خوش ہو، تو ہم نے زندگی کے سرمائے کو سنبھال لیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم آپ کی سمجھائیں گے ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، اسلام میں ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، آپ کس طرح دیکھتی ہیں ان کی عظمتوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندا، مومن کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ایمان ہے۔ وہ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے مگر ایمان چھوڑنے کا متمحل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ایمان والے ہی تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور اس قول پر پختگی سے قائم رہے، تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمارے اسلاف نے ہمیشہ دین حق کے لیے بڑی مصیبتیں، بڑی تکالیف برداشت کی، مگر ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آئی۔ جب مکہ والوں کو دعوت حق دیا گیا یا دعوت حق کے لیے پکارا گیا تو اس دعوت حق پر لبیک کرنے والوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس میں آل یاسر کا گھرانہ پیش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کے لیے دعا کی کہ اے آل یاسر صبر کرو، جنت تمہارا مقدر ہے۔ دیکھیے حضرت یاسر کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے جسم کو داغا جاتا، ان کو پانی میں ڈبویا جاتا، لیکن ظالموں کو پیغام دے دیا گیا تھا کہ جان تو جا سکتی ہے مگر ایمان پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے ندا، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد ہے، ہر لمحے وہ شر سے لڑتا ہے، نیک عمل سر انجام دیتا ہے، بڑی سے بڑی مشکلات میں استقامت سے قائم رہتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیام کربلا، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام کربلا میں آج بات ہو رہی ہے ایمان کے تعلق سے، اور کس کا ایمان ذکر کیا جا رہا ہے؟ شہدائے کربلا کا، کہ جو یقیناً اعلیٰ ترین درجات پہ فائز ہیں۔ ایمان کی کرنوں سے بھی زوبار ہوں میں، ایمان کی کرنوں سے بھی زوبار ہوں میں، حب شہ بطحا سے بھی سرشار ہوں میں، شیخین محمد کے دروں کا ہوں گدا، حیدر کے گھرانے کا نمک خوار ہوں میں، حیدر کے گھرانے کا نمک خوار ہوں میں۔ نعتیہ کلام شامل کریں گے اور محترمہ تابندہ لاری صاحبہ سے درخواست کروں گی۔ مظفر وارسی صاحب کے کلام۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے،
بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، ایک بے نام کو۔ اور شعر دیکھیں، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، کنکروں کو بھی جہاں جنبش لب مل جائے، کنکروں کو بھی جہاں جنبش لب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، ایک بے نام کو۔ سبحان اللہ۔ کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، ایک بے نام کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، کیا کہنے، بہترین کلام اور آپ کا خوبصورت انداز۔ بات بے شک بے شک، اگر کلام اچھا نہ ہو تو آپ یہاں سے نہیں نکلتے پھر۔ واہ واہ واہ، آپ ہمیشہ اکنالج کرتی ہیں شعراء کرام کو۔ شاعروں کو اس لیے کہ وہ بات ہی وہ نہ کہیں جو آپ کے دل کو چھوئے، بے تو شک۔ آپ کا گلا کوئی کمال نہیں ہے، تم واہ۔ شاعر ہو، تم یہ بات سمجھتی ہو۔ جزاک اللہ، میں آپ کی سمت آؤں گی۔ اور ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو جب ان پہ یعنی جب انہوں نے مصیبتوں کا سامنا کیا یا کوئی مشکل وقت انہوں نے دیکھا یا اس کو فیس کیا، تو جب بات جان اور ایمان کی آئی آپا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جان قربان کر دی لیکن ایمان کو بچا لیا۔ کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ شکریہ ندا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ دیکھیں ندا، ہمارے ہاں زندگی اور موت، جو دنیا دار لوگ ہیں، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ موت آئی تو بندہ چلا گیا، ختم ہو گیا، اس کو قبر میں ڈال دیا، جلا دیا، راکھ کر دیا، زندگی ختم ہو گئی۔ مگر اہل ایمان کے پاس زندگی اس جہاں سے ایک اور جہاں میں لے جاتی ہے۔ موت آتی ہے مگر اس عارضی زندگی سے اسے ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایمان بالآخرت کا فلسفہ بھی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہراً زندگی میں چل پھر رہے ہیں مگر حقیقتاً مردہ ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو زیر زمین ہیں، بل احیاء، مگر زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں مگر وہ زندہ ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، ان کا رب ان کو کھلا پلا بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حیات کا فلسفہ بدل گیا اہل ایمان کے پاس، جب انہوں نے اس یقین کو پا لیا جی۔ تو ان کے لیے یہ زندگی کچھ بھی نہیں، وہ دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ اس اللہ الصمد، اس بے نیاز نے ایسی بے نیازی عطا کر دی کہ یہ رتبے، یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی کچھ بھی نہ رہا ان کی نگاہوں میں۔ ان کی نگاہوں میں فقط وہ محبوب سما گیا، سبحان اللہ، ان کا دل بدل گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے زندگی اور موت کا فلسفہ بدل گیا، تو انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ جب ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تاریخ بے شمار کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی، قطار اندر قطار 313 1200 کے سامنے کیسے کھڑے ہیں؟ ادھر تلواریں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، ادھر سامان بھی نہیں ہے، مگر پیشانیاں سجدوں سے آراستہ ہیں، دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور وہ 313 وہ مقام پا گئے کہ اصحاب بدر کو کوئی مقام، اس مقام کو کوئی اور نہ پا سکا۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں اترتے تھے، وہ سیف اللہ تو دشمن کے قلب میں جا پڑتے تھے، موت کے خوف سے بے نیاز ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت خود حفاظت کرتی ہے اس شخص کی سبحان اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ایسے میدان میں اترتا ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ اسلاف کا شیوا رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو تاریخ کی ساری جنگیں جو حق اور باطل کے مارکوں سے بھری پڑی ہیں، حق کے لیے وہی کھڑا ہوا جس کے لیے جان کی بھی اہمیت نہ رہی۔ ایمان بچا لو، ایمان بچ گیا تو وہ دائمی زندگی، اس کی حفاظت کا اہتمام ہو گیا، وہ اللہ راضی ہو گیا۔ اور ادھر سے آواز آتی ہے کانوں میں، یا ایھتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ لوٹ جا، رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ اور جب بات ہو اہل ایمان میں سے ایک ایسے فرد واحد کی کہ جو امیر کارواں ہیں، اور ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی سمتا رہی ہوں کہ یہ شہدائے کربلا کا ذکر ہے اور یہ اہل عظیمت ہیں، یہ ایک عظیم داستان رقم کرنے والے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جو رفقا ہیں، وہ کس طرح اپنے ایمان کی، یعنی دین الہی کی حفاظت کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اپنے ایمان کو کس طرح سے انہوں نے جان دے کے بچا لیا۔ دیکھیے حضرت امام حسین نے دشت کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تاریخ کے دامن کو صبر و استقامت، صبر و ایثار کا وسیع مفہوم عطا کیا۔ صابر نواس رسول نے اپنے صبر سے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ حق اور سچ کی طاقت ہی باطل کو شکست دے سکتی ہے، اور جب بھی کبھی حق و صداقت کی راہ میں ہمارے قدم ڈگمگائیں تو ہم شہدائے کربلا کا سہارا لیں۔ دیکھیں ندا، امام علی مقام چاہتے تو بڑی پرآسائی زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ باطل کے نمائندے اسلام کا روپ دھار کر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اسلام فکری جمود کا شکار ہو چکا ہے، ہزاروں لوگوں کے سر قلم کیے جا چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کے ضمیر خریدے جا چکے ہیں۔ تو امام علی مقام نے طے کیا کہ اپنے مد مقابل جماعت کے چہروں سے اس نقاب کو اتار پھینک دیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ اس نقاب کے پیچھے کیسے کیسے لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی کا مقصد یہ تھا کہ بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھٹتا ہے تو چھٹ جائے، پیر و جواں قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اسلام کی جو غلط توجیہ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی نفی ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے اپنی سرزمین مدینے کو چھوڑا، شفیق نانا کا روزہ چھوڑا اور اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ اس معرکے میں شریک ہوئے۔ دیکھیے معرکہ حق و باطل نظریات کی وہ جنگ تھی جس کو لڑنے کا فیصلہ نواس رسول نے سن 61 ہجری میں کیا۔ دشت کربلا میں حضرت امام حسین اپنے جانثار اصحاب کے ساتھ جام شہادت نوش فرمائی
اور سر کو کٹانا منظور کیا، سر کو جھکانا منظور نہیں کیا، اور اپنے خون سے جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خون سے دین اسلام کی آپ پیاری کی۔ سبحان اللہ، دیکھیے سبحان اللہ۔ امام حسین نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کی، تپتی ہوئی دھوپ، گرم ریت، بے کسی کا عالم، بھوک اور پیاس کی شدت، نیزوں کی بارش، جوان علی اکبر کا لاشا، شیر خوار علی اصغر کا لاشا سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کی اور فرمایا کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، سبحان اللہ، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ زندگی میں جب کبھی دو راستے آ جائیں کہ دشمن سر اٹھانے نہ دے اور دین سر جھکانے نہ دے، واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ۔ تیسرا راستہ سر کٹانے کا راستہ ہے۔ اللہ، تو آپ نے اپنے اصحاب، اپنے گود کے پالوں کے ساتھ جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے دین کو سربلندی عطا فرمائی سبحان اور اپنے دین کا نام روشن کیا کہ سارے جہاں کو اپنے عمل سے سکھا دیا، جینا رسول پاک نے، مرنا حسین نے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسلام اور ایمان کی عظمت پہ کلام ہو رہا ہے۔ شہدائے کربلا تمام فضیلتیں آپ پہ اور آپ کے خانوادے پہ نثار ہوں۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام کربلا، ذکر شہدائے کربلا، تاریخ انسانی کے، تاریخ اسلام کے وہ عظیم ترین کردار ہیں کہ جناب ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ اور مرتبے پہ یہ تمام لوگ، یہ تمام پاکیزہ ہستیاں، یہ تمام نفوس قدسیہ ہمیں فائز نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ مہمان ثناءخواہ محترمہ تابندہ لاری صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ ان کی سمت بڑھیں گے اور ایک منقبت بحضور امام حسین علیہ السلام شامل کریں گے۔ یہ عقیل عباس جعفری کا لکھا ہوا کلام ہے۔ کربلا کوئی فسانہ نہ فسوں ہے، یوں ہے کربلا کوئی فسانہ نہ فسوں ہے، یوں ہے یہ تو ایک معجزۂ کن فیکون ہے، یوں ہے یہ تو ایک معجزۂ کن فیکون ہے، یوں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں بھی گزرتی ہے کوئی موج پورا، میرے دل میں بھی گزرتی ہے کوئی نہر پورا، میری آنکھوں میں جو ایک موج خون ہے، یوں ہے میری آنکھوں میں جو ایک موج خون ہے، یوں ہے۔ ذکر آیا تھا، ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا کہیں، اللہ ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا کہیں، تو نے پوچھا ہے نمی آنکھ میں
کیوں ہے یوں ہے، تو نے پوچھا ہے نمی آنکھ میں کیوں ہے یوں سبحان اللہ، ہے، پھر ہوئے مجھ کو عطا حرف پائے مد ہو سلام، پھر ہوئے مجھ کو عطا حرف پائے مد ہو سلام، ان پہ روشن میرا احوال درو ہے یوں ہے، ان پہ روشن میرا احوال درو ہے یوں ہے، یہ تو ایک معجزہ کن فیکون ہے یوں ہے، کربلا کوئی فسانہ نہ فسوں ہے یوں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اشعار اور آپ کا بہترین انداز آپا۔ مائک اوپر کر لیجیے۔ تم سمجھ رہی ہوگی یہ جو قافیہ یا ردیف انہوں نے باندھی ہے بڑے واہ، ہٹ کے باندھی ہوئی۔ بے شک بے شک۔ ہم چاہیں گے کہ اس موقع پہ اتنا پیارا کلام آپ نے ہمیں سنایا ہے، میسیجز شامل کیے جائیں کہ شہدائے کربلا سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر امتیاز جاوید فاطمی صاحبہ آپ پیغام دیں۔ شکریہ ندا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، حسینیت زندگی اور موت سے بے خوف و خطر ہو جانے کا نام ہے۔ اس میں شبیری کیا ہے؟ حوصلہ مند ہو جانا، ہمت باندھ لینا، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ آئے۔ ہمارے جو بچوں میں کمی دیکھتی ہوں اخلاقیات میں، یا آپ ویسے کہیں تو ایک تو بخل پایا جاتا ہے اور ایک بزدلی پائی جاتی ہے۔ میں ان دو چیزوں کو آج پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ ان دونوں چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں، ہمت کیا کریں۔ یہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، اسی طرح جان دی ہوئی اسی کی ہے، تو جب آپ اس کی خاطر لگا دیں گے برکت آ جائے گی، وقت میں بھی، عمر میں بھی، مال میں بھی۔ بے شک۔ یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، بے شک بے شک۔ ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، بالائے سر رہا تو نام اس کا آسماں، زیر پا آ گیا تو یہی آسماں زمین۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے، مومن کی شان ہے۔ ہمتوں والے بنیے، حوصلوں والے بنیے، ایثار والے بنیے، دین کے لیے ثابت قدمی مانگی، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں استقامت عطا کرے۔ آج کی عورت ہمیں ویسی بلند ہمت کیوں نہیں نظر آتی؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری اخلاقی کمزوریوں نے ہمیں بہت پستیوں میں دھکیل دیا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو بدلنا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھے گی، لیکن ایک قدم بڑھانے کا بھی تو حوصلہ تو لائیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو اتنے گر گئے پستیوں میں کہ ہمیں خیر اور شر کی تمیز ہی کو بیٹھے۔ تو خدا کے لیے سوچے، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ آج ہم شہدائے کربلا سے بیسیکلی، چونکہ یہ خواتین کے لیے پروگرام ہے، تو طبقہ نسواں کو کیا پیغام دیں گی؟ وہ جو مستورات کربلا کا ہمیں عزم و ثبات نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں بہت زیادہ رنج و غم تم پر آن پڑیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا۔ ہمیں دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت آسیہ کی مثال لی، حضرت سمیہ کی مثال لی، حضرت بی بی زینب کی کس طرح دربار میں جا کے یزید کو للکارا۔ ہم منافقت چھوڑ دیں،
ہم حسد چھوڑ دیں, ہم کینہ رکھنا چھوڑ دیں, اور جو بھی کام کریں چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کریں. اس میں ذرا دین کے کام میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہوتی, دین کے کام میں کوئی منافقت نہیں ہوتی, دین کے کام میں کوئی عداوت نہیں ہوتی. اور دیکھیے ہمیں تمام خواتین کو یہی پیغام دینا ہے کہ اللہ کی رضا کے آگے تمام رشتے ناتے مال و متاع سب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. کہ بی بی ہاجرہ جب اپنے معصوم اسماعیل کی تلاش, پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی پہاڑیوں پہ جاتی کبھی مروہ کی, تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ایمانی طاقت پر, ان کی استقامت پر اتنا پیار آیا کہ معصوم اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کے منہ کھل گئے جسے زمزم کہتے ہیں. تو پھر اللہ ان خواتین کو بھی انعامات عطا فرماتا ہے, ان کے درجات بلند کرتا ہے, اور یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی بندگی کی علامت ہے. سبحان اللہ. میں سپاسگزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی, میں سپاسگزار ہوں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ آپ کی, ماشاءاللہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کا. اور جناب پیام کربلا میں آج ہم نے کوشش کی کہ اسپیشلی خواتین کے لیے بہت سارے پیغامات پروگرام میں شامل کیے جائیں. یقیناً ہماری دونوں ڈاکٹرز کی جانب سے آپ تمام تک پہنچے ہیں, دونوں اسکالرز کی جانب سے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں سمجھا جائے اور اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے, کیونکہ اسوہ شبیری سمجھنا بھی ہے. اور پھر اسوہ شبیری کی باغ دوڑ جس طرح سے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنبھالی ہے, تو پھر ہمیں بھی جناب آج کی عورت کو بھی کسی طور پیچھے نہیں رہنا ہے. اور گھروں کی چونکہ بنیاد وہ ہیں, اکائی وہ ہیں, تو ان کو اپنے گھرانے میں, اپنے گھروں میں سمجھانا ہے, اپنے بچوں میں, اپنے متعلقین کو جو اسوہ شبیری ہے اس کی جو بیس ہے, اس کی جو بیسکس ہیں وہ سمجھانی ہے اور ان میں انجیکٹ کرنی ہے, منتقل کرنی. اس میسج کے ساتھ اور ان اشعار کے ساتھ میں آج کے پروگرام سے رخصت چاہوں گی کہ غم کے تصرفات میں یکتا کہیں جسے, غم کے تصرفات میں یکتا کہیں جسے, کونین میں ہے کون کے انسا کہیں جسے, کونین میں ہے کون کے انسا کہیں جسے, اور تکمیل بندگی کا خلاصہ کہیں جسے, تکمیل بندگی کا خلاصہ کہیں جسے, سجدہ ہے بس حسین کا سجدہ کہیں جسے, سجدہ ہے بس حسین کا سجدہ کہیں جسے. اور ملتی ہیں کربلا سے دو عالم کو تابشیں, ملتی ہیں کربلا سے دو عالم کو تابشیں, اور دنیا میں ارتقا کا اجالا کہیں جسے, دنیا میں ارتقا کا اجالا کہیں جسے. اور ساجد کسی کے درد نے اپنا لیا ہمیں, ساجد کسی کے درد نے اپنا لیا ہمیں, ورنہ یہاں تھا کون کہ اپنا کہیں جسے, ورنہ یہاں تھا کون کہ اپنا کہیں جسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.